بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر 3 آدمیوں کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک صوفی صاحب تھے، ایک مولوی صاحب تھے، اور ایک میر صاحب یعنی شاہ صاحب سید تھے، سید صاحب تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تینوں دوست تھے آپس میں۔ ایک صوفی صاحب تھے، ایک مولوی صاحب تھے، اور ایک شاہ صاحب تھے، ایک سید زادے تھے، میر صاحب تھے۔ یہ تینوں آپس میں دوست تھے، اور یہ تینوں مل کر ایک باغ کے اندر گھس گئے۔ بڑے خوبصورت پھلوں کا ایک باغ تھا، تینوں اس کے اندر گھس گئے اور وہاں پھل توڑ کے انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ باغبان نے دیکھا کہ یہ چوری کر رہے ہیں اور یہ پھل کھا رہے ہیں میرے باغ کا۔ اس نے سوچا کہ ہیں 3، اگر میں ان سے لڑتا ہوں تو ان تینوں کا تو میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، اس نے کہا ایک ایک کر کے مارو، ورنہ تینوں کو مارنا تو میرے اکیلے کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے ان دونوں سے کہا، مولوی صاحب سے اور میر صاحب سے، میاں تم تو بڑے اچھے چنگے بھلے لوگ ہو، بڑے سلجھے بھی لوگ ہیں، یہ صوفی تم نے کہاں سے پکڑ لیا؟ یہ فقیر آدمی تمہیں بھی گمراہ کر رہا ہے، ادھر ادھر لے کے پھر رہا ہے، وہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو۔ تم یہاں رہو میرے باغ کے اندر، کئی دن تک رہو، خوب پھل کھاؤ، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کو نکالو اپنے ساتھ۔ یہ تمہارا ساتھ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے اس کا ساتھ تمہارے لیے، تمہاری شان کے لحاظ سے یہ نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کے جناب ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، دونوں کو، مولوی صاحب کو بھی اور پیر صاحب اور میر صاحب کو بھی، اور ان کے سامنے اس صوفی کی پٹائی کرنی شروع کر دی۔ خوب مارا اس کو اچھی طرح، اور کہا کہ اب بتا، اب پھل کھائے گا تو؟ یہ جو تو چوری کرنے آیا تھا، یہ تجھے تصوف نے سبق سکھایا؟ یہ جنید بغدادی نے تجھے سبق سکھایا ہے؟ یہ ولیوں نے تجھے سبق سکھایا کہ کسی باغ میں گھس کے چوری کا شرم نہیں آتی تجھے؟ صوفی بنتا ہے تو؟ خوب مارا اس کو۔ یہ دونوں بیٹھے دیکھتے رہے، اور وہ کہتا رہا صوفی، دیکھو دوستو، تم اس وقت تو میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو، اور اس نے جتنا مجھے مارنا تھا مار لیا ہے، لیکن یاد ہو کہ اب تمہارا وقت بھی آنے والا ہے، اب تمہاری پٹائی بھی ہونے والی ہے۔ میں تو تمہارا دوست تھا، لیکن تم نے میری دوستی کا خیال بھی نہیں کیا، اور ایک غیر آدمی کو، اپنے دشمن کو تم نے دوست بنا لیا ہے۔ یاد رکھو، یہ جو تم خوش ہو رہے ہو نا، یہ تمہاری خوشی عارضی ہے، کچھ دیر میں تمہاری یہ خوشی ختم ہو جائے گی۔ مجھے تو جتنا پٹنا تھا میں پٹ لیا، لیکن تمہارا بھی وقت آنے والا ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے اس کو دھکے دے کے اس کو نکال دیا، وہ صوفی۔ پھر اس باغبان متوجہ ہوا، میر کی طرف، اور اس سے کہا کہ میاں تم تو کھانا وانا بڑا اچھا پکاتے ہو، کھانا وانا تو پکاؤ تم، تاکہ ہم سب بیٹھ کے کھانا وانا کھائیں۔ جب وہ کھانا پکانے کے لیے گیا تو یہاں اس نے اب اس مولوی کو بہکانا شروع کیا، میاں یہ جس کو تم اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہو، جو اپنے آپ کو میر کہتا ہے، جو شاہ کہتا ہے، سید کہتا ہے، یہ چھوٹا ہی ہے، اس کی صورت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سید ہوگا، یہ کہیں سید کہلانے کے لائق ہے، یہ کوئی سید ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، چھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں سید ہوں اور میں میر ہوں اور میں شاہ ہوں۔ یہ ہے کوئی دلیل اس کے پاس کہ سید ہے؟ چھوٹا ہی۔ اور ایسے چھوٹے لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو اپنے نسب کو بگاڑیں اور جھوٹے سید بن جائیں اپنی شان بگاڑنے کے لیے، ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ لہذا تم میرا ساتھ دینا اس معاملے کا۔ یہ کہہ کے جناب اس کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس کو بلا کے جناب بس میر صاحب کی خوب کٹائی لگانی شروع کی، خوب اس کو مارنا شروع کیا۔ سید بنتا ہے تو؟ چھوٹا ہے تو؟ کیسی ہمت ہوتی ہے سید کہنے کی؟ خوب مارا اس کو اچھی طرح۔ سید نے کہا کہ مولوی صاحب، میں نالائق صحیح،
جیسا بھی صحیح تمہارا دوست تو تھا، اس ظالم دوست سے تو میں اچھا تھا، لیکن تم نے میرا دوستی کا حق نہ ادا کر کے اپنے لیے مصیبت مول لی، اور تم نے مجھے اپنے مفاد کی خاطر مجھے چھوڑ دیا، میرے ساتھ چھوڑ دیا، اور اس دشمن کے حوالے کر دیا مجھے۔ اچھا نہیں کیا تم نے، اس کی سزا تمہیں ملے گی، یاد رکھو۔ ٹھیک ہے کہ وہ مار کھا کے وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب، اس کے بعد وہ جو باغواں تھا، ان دونوں کو نکالنے کے بعد اب وہ ڈنڈا لے کے مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا، کہنا مولوی صاحب تو جو یہاں آیا تھا اس باغ کے اندر چوری کرنے کے لیے، کہ تجھے تیرا علم سکھاتا ہے، یہ پڑھا تو نے، شرم نہیں آئی تجھے چوری کرتے ہوئے؟ اور لے کے جناب ڈنڈے سے اس مولوی کو مارنا شروع کیا، مار کے اس کو جناب ادموا کر دیا، اس کو بھی دھکے دے کے وہاں سے باہر نکال دیا۔ یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سناتے ہیں، اور سنانے کے بعد اس سے کئی سبق امت کو دینا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو، پہلا سبق تو یہ ملا اس واقعے سے کہ ہر شخص کو جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ رہو گے تو بڑی بڑی مشکلات، بڑے بڑے مصائب کا تم سامنا کر لو گے، اور مصیبتوں سے تم گزرتے چلے جاؤ گے اور محفوظ رہو گے تم۔ لیکن اگر تم نے جماعت چھوڑ دی تو یاد رکھو، باغبان کی طرح ایک ایک کر کے شیطان تمہیں مارے گا، ایک ایک کر کے تمہیں رسوا کرے گا اور تمہیں مصیبتوں کے اندر ڈالے گا۔ مل کر مقابلہ کرو گے تو مصیبتوں کا مقابلہ کرتے چلے جاؤ گے۔ دیکھیے، آج کے اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعہ ہم پر، پوری امت مسلمہ پر صادق آ رہا ہے کہ اسلام کی جو دشمن ہیں، کتنے اسلامی ممالک ہیں ہمارے، لیکن جو اسلام کی دشمن ہیں وہ تمام ایک ملک کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایک اسلامی ملک کو، اور تمام اسلامی ممالک کو اپنا حامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کو مارو ہمارے ساتھ مل کے، اور سارے اسلامی ممالک خاموش رہتے ہیں۔ جب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر جو وہ خاموش رہتے ہیں، پھر ان سے ایک کو پکڑتے ہیں، اب تو بھی آ جا، پھر اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، پھر دوسرے اسلامی ممالک کو اپنا منالتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملو، یہ تمہارا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن، پھر اس کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ پہلے عراق پر چڑھ دوڑے، پوری امت مسلمہ خاموش رہی، اگر مل جاتے سارے، ہمت تھی کسی کی عراق کو تہوبالا کر سکے؟ سارے امت مسلمہ کو خاموش کر دیا، اپنے ساتھ ملا لیا یہود و نصارہ نے۔ جب اس کو تباہ کر دیا، اس کے بعد آ گئے، اور اس کے بعد کیا نام ہے، افغانستان کو تباہ کیا۔ ساری امت مسلمہ کہا ہمارے ساتھ دینا تم، پھر تمہارا دشمن نہیں۔ جب اس کو تباہ برباد کر دیا، اس کے بعد پھر پہنچے یمن کی طرف، اس کو تباہ برباد کیا، اس کو تباہ برباد کرنا، پھر سب مل کر جناب ایران کے اوپر پل پڑے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے اے امت مسلمہ، متحد ہو جاؤ، متحد ہو کر ان طاقتوں کا مقابلہ کرو۔ یہ تم الگ الگ کر کے اور تمہیں سب کو ٹکڑے کر دیں گے۔ تم بڑے خوش ہو رہے ہو کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ اسلام کے دشمن، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک ایک کر کے تمہیں ماریں گے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہائے افسوس، ہم سبق حاصل نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں کتنے واضح احکامات موجود ہیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و ہنود اور نصارہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لیکن ہم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنے مسلمان بھائیوں پر وہ ظلم ڈھاتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ آج کس طرح مقبوضہ کشمیر مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کس طرح فلسطین کے اوپر مسلمانوں پر یہود و ہنود ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کس طرح میانمار کے اندر کئی 30 ہزار مسلمانوں کو جلا دیا گیا ہے۔ مسلمان حکومت کتنی تعداد کے اندر موجود ہے، لیکن سب کو الگ کر دیا۔ نہیں، تم تو بہت اچھے ہو، تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے۔ کاش یہ سب متحد ہو جاتے تو مجال تھی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کسی ماں کے اوپر اور کسی میری بہن کے اوپر، کسی میری بیٹی کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا اس کو۔ فلسطین کے اندر کسی ماں اور بہن کی کوئی بے عزتی کرتا اور ان کی عزت لوٹتا۔ میانمار کے اندر 30 ہزار لوگوں کو جلاتا، کسی کی ہمت ہوتی؟ لیکن نہیں، ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور ہم اس واقعے کے مطابق سب پٹ رہے ہیں آپس کے اندر، لیکن ہوش نہیں آ رہا کہ متحد ہو کر ان چیزوں کا مقابلہ کریں۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
گھروں کے واقعات کے اندر بھی یہی ہو رہی صورتحال پیدا ہو رہی کہ شیطان جو ہے وہ اس باغبان کی طرح آپس میں لڑاتا ہے گھر کے اندر، خاندان کے اندر. شوہر کو بیوی سے لڑا دیا، بیوی کو شوہر سے بدگمان کر دیا، باپ کو بچوں سے بدگمان کر دیا، بچوں کو باپ سے بدگمان کر دیا. اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ پورا گھر کا نظام درم برم ہو رہا ہے. اکثر لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس، صاحب گھر میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تباہ ہو گئے ہم لوگ. تو یہ شیطان کی سازش ہے، ایک ایک کر کے سب کو الگ کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، پورے گھر کا نظام تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ آپس کے اختلاف کو دور کر کے ملو، متحد ہو جاؤ. آپس میں جب متحد ہو جاؤ گے تو پھر شیطان کی جو سازشیں اس کا تم مقابلہ کر سکو گے. تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے گھر کے نظام کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. بڑا عمدہ گھر کا نظام چلے گا اگر تم متحد و متفق ہو گئے. اور اگر لڑتے رہے آپس کے اندر تو پھر وہ حاوی ہو جائے گا اور سارا نظام جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. لہذا تمہاری کامیابی، تمہاری خوشی، تمہاری راحت، تمہاری ترقی اتحاد کے اندر مضمر ہے. مل کر مقابلہ کرو. جب جو قومیں اور جو خاندان والے مل کر رہتے ہیں کم مصائب کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو الگ الگ ہوتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اور پورے نظام کو تباہ کر دیتے ہیں، گھر کے نظام کو. ایک سبق تو یہ دیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. اور روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو یہ دنیا، دوسرا سبق یہ ملا اس واقعے سے، یہ دنیا جو ہے وہ مثل غار اور پہاڑ کے ہے. پہاڑ کے اندر جب ایک انسان زور سے آواز دیتا ہے تو آواز اس کی واپس لوٹ کر اس کے پاس آ جاتی ہے، جسے بازگشت کہتے ہیں، صدائے بازگشت. اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ نیکی تمہارے پاس واپس آئے گی. کسی کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو برائی تمہارے پر لوٹ کر آئے گی. یہ مت سمجھنا تم اپنے بھائی کے ساتھ برائی کر رہے ہو. یہ دنیا جو ہے یہ پہاڑ کے مانند ہے، یہ آواز لوٹ کر آتی ہے. جو تو کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے وہ اچھائی تجھے ملے گی. اگر تو اپنے کسی بھائی کے ساتھ برائی کرے گا تو برائی تجھے ملے گی. ایک نہ ایک دن تو اسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوگا اور پھنسے گا اسی مصیبت کے اندر. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لہذا اس دنیا کے اندر کسی کے ساتھ برا سلوک مت کرو. برا سلوک کرو گے تو تمہیں بھی اسی برے سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ رب کا قانون. تیسرا فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح اس نے جدا کیا، ایک ایک کر کے سب کو جدا کیا اس باغبان نے، یہی شیطان کا کام ہے کہ وہ بھی ایک ایک چیز ہٹاتا ہے مسلمان سے، ایک ایک چیز سے اس کو جدا کرتا ہے. پہلے نماز چھوڑوائی اس سے، نماز سے اس کو جدا کر دیا. پھر اس کو روزے سے متنفر کیا، نہیں تجھے تو نزلہ ہو گیا روزہ چھوڑ دے، رمضان میں روزہ مت رکھ. تجھے تو کھانسی ہو رہی ہے چھوڑ دے، روزہ چھوڑوا دیا اس سے. ایک ایک چیز علیحدہ کرواتا ہے، ایک ایک چیز علیحدہ کرواتا ہے. نماز چھوڑوائی، پھر روزہ چھوڑوایا. زکوٰۃ کا وقت آیا دینے کا، کیا کرے گا دے کے؟ وقت پہ کام آئیں گے یہ پیسے. کہیں ایسا نہ ہو مصیبت کے وقت نہ رہیں تیرے پاس پیسے، جمع کر کے رکھ. زکوٰۃ بھی چھوڑوا دی. صدقات وقت آیا بہکا دیا کہ نہیں یہ مت دے، وقت پہ کام آئیں گے پیسے. صدقات و زکوٰۃ خیرات ان سے اس کو روک دیا. پھر علماء اور اولیاء سے بدگمان کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس کیا رکھا ہے، ان کے پاس کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ وہی تو اصلاح کے ذریعے تھے، وہی تو تجھے بتاتے کہ تو غلط کام کر رہا ہے. ماں سے بھی روکتا ہے، ایک ایک چیز چھوڑواتا ہے. پہلے نماز چھوڑوائی، روزہ چھوڑوایا، حج چھوڑوایا، زکوٰۃ چھوڑوائی، عشر چھوڑوایا. پھر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری بھی چھوڑوا دی. اس کو پتہ یہاں جائے گا تو یہاں اصلاح ہو جائے گی اس کی، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ملاؤں کے پاس کیا رکھا ہے، کوئی ضرورت نہیں ان سے رابطہ کرنے کی، وہاں سے بھی چھوڑوا دو. آہستہ آہستہ وہ اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بدل کر دیتا ہے. آخر انجام یہ ہوتا ہے اس کا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوں شدی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتئی دور از خدا. فرماتے ہیں کہ یہ تجھے
اللہ کے ولیوں کی حاضری سے دور کر دیتا ہے. حاضری سے دور نہیں کر رہا، یوں سمجھ لو خدا کی بارگاہ سے تجھے دور کر رہا ہے، وہ خدا سے تجھے دور کر رہا ہے. یہ شیطان کی چالیں ہیں، اس سے آدمی کو محفوظ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صحبت اولیاء کو کبھی ختم نہ کرنا، صحبت اولیاء سے کبھی جدا نہ ہونا. اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. جتنے اللہ کے ولیوں سے اور نیک لوگوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، برائیوں کی طرف جاتے چلے جاؤ گے، اور ان کے قریب رہو گے تو برائیوں سے بچتے چلے جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بھی اولیاء کرام کی صحبت کو لازمی قرار دیا کرتے تھے، وہ حاضری دیا کرتے تھے. سلطان التمش جیسا بادشاہ اپنے وقت کا گزرا ہے، معروف و مشہور بادشاہ، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا. ہر 8ویں روز ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا. اس کو پتا تھا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے اور کیا اس کی شان ہے اور اس کے کیا فوائد. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو معمولی مت سمجھنا ہے حاضری کو. اللہ کے محبوبوں اور اللہ کے پیارے اور نیکوں کی پاس بیٹھنا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. کہ جس کو اللہ بادشاہ آخرت بنانا چاہتا ہے، یہ ہما اس کے سر پر بیٹھتا ہے، یہ اس کے نصیب میں ہوتی ہے یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیاروں کی صحبت اور معیت نصیب فرماتا ہے. بڑی پیاری بات کی مولانا روم فرماتے ہیں، سایہ شاہ طلب ہر دم شتاب، تھا شوی زاں سایہ بہتر زافتاب. فرماتے ہیں شاہوں کا سایہ طلب کر. یہ جو معرفت کے بادشاہ ہیں، یہ جو طریقت کے بادشاہ ہیں، یہ جو اللہ کی یاد میں رہنے والے ہیں، ان کا سایہ طلب کر، ان کے سایہ رحمت میں بیٹھا کر. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب تو ان کے سائے میں آئے گا تو سورج سے بہتر ہو جائے گا. یعنی سایہ اور سورج کتنی خوبصورت بات کی ہے. سایہ میں تو اندھیرا ہوتا ہے، لیکن ان کے سائے کے اندر تو چمک جائے گا. ان کے سائے کے اندر ان کا سایہ تجھے سورج بنا دے گا. ان کا سایہ جو ہے وہ تیرے دل کو اللہ کی معرفت سے، اللہ کے نور سے سورج کی طرح روشن اور چمکا دے گا. آپ فرماتے ہیں کہ در بدر می گرد و می رو کو بکو جستجو کن جستجو کن جستجو. جب اللہ کے ولیوں کی صحبت یہ شان رکھتی ہے، سورج بنا دیتی ہے، تو پھر اب تیرا فرض بنتا ہے کہ تو کو بکو ان کو تلاش کیا کر. کوچا کوچا پھر، گلی گلی پھر، در بدر پھر، اور وہاں پھر کر تلاش کر کے کہاں اللہ کے مقبول بندے بیٹھے ہیں. آج تو تجھے ملمہ ساز اور جعلی لوگ تو بہت ملیں گے، لیکن حقیقت کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے. مولانا روح فرماتے ہیں تلاش کر کہ کون حقیقی اللہ کا ولی ہے اور کون اللہ کا پیارا مقبول بندہ. اس کو تلاش کر کے اس کے سائے میں بیٹھ، تو سورج بنتا چلا جائے گا. تاتوانی ازولیاں برمتاب جہد کن واللہ عالم بالصواب. فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے اللہ کے ولیوں سے منہ نہ موڑ. کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو. کوشش کرتے رہا کرو. واللہ عالم بالصواب، اللہ زیادہ جاننے والا ہے. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دامن کو تھام لو، تلاش کرو کہ کہاں ہے اللہ کے ولی، اور ان کو تلاش کر کے ان کی صحبت اختیار کرو. تیسرا فائدہ اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو اس کو، ان تینوں کو، اس صوفی کو اور مولویوں کو
اور اس میر صاحب کو پھل کھانے کو جی چاہا تو وہ اس باغ کے اندر گھس گئے اور چوری کر کے پھل کھا رہے تھے. مار پڑی ان کو. یہی حال انسان کے نفسانی خواہشات کا کہ نفس کی جو غیر شرعی خواہشات ہوتی ہیں اگر تو اس کی طرف بڑھے گا تو اس کی طرف جائے گا تو اللہ کی طرف سے پٹائی ہوگی تیری, اللہ کی طرف سے مار پڑے گی تجھے. ان لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کیا, غیر شرعی خواہشات پر عمل کیا تو مار پڑی ان کو. تیرا نفس بھی تجھے غیر شرعی خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے, چوری کر لو, فلاں کا مال چھین لو, فلاں کا مال کھا لو, فلاں کے پیسے ہضم کر لو, فلاں قرض دیا, قرض دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کتنا پیسہ ملا حکومت کا ہضم کر جاؤ سارا, کرپشن کر لو اس کو. کھینچو غیر شرعی خواہشات کی طرف جو تمہیں نفس لے کے جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, دنیا کے اندر کوئی پکڑنے والا ہو نہ ہو, کوئی عدالت تجھے پکڑے نہ پکڑے, تو نے اس طریقے سے یہ کرپشن کی ہے, تو سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکے گا, لیکن اللہ کی پکڑ سے, اللہ کی پٹائی سے تو بچ نہیں سکے گا. اگر تو بچنا چاہتا ہے اللہ کی مار سے تو پھر چھوڑ دے یہ نفس کی جو غیر شرعی خواہشات ہیں ان کی طرف مت جا. ہاں اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس جو ہے وہ تجھے برائی کا حکم دے گا, نفس تجھے برائی کی طرف لے کے جائے گا. اس سے بچنا بڑا مشکل ہے, مگر جس پر رب مہربان ہو جائے, جس پر رب کرم فرما دے وہ اس سے بچ سکے گا. اس سے مانگتے رہو, توفیق مانگتے رہو, اللہ اس نفس کی خواہشات سے مجھے بچا لے, جو غیر شرعی خواہشات ہیں ان سے مجھے بچا لے, ورنہ مجھے یہ تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں, یہ مجھے پٹوائیں گے یہ خواہشات, اگر میں ان کی طرف چلا گیا مجھے بتا لے اس سے. ہاں مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہی نفس کی خواہشات اگر اذن مالک اس میں شامل ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں, پھر اس پر عمل کر لو. اگر وہ اجازت لے لیتے اور اجازت لے کے چلے جاتے, کھا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا, پٹائی سے بچ جاتے وہ تینوں. لیکن نفس کی خواہش پر عمل کیا مالک کی اجازت کے بغیر تو پٹے اور دنیا کے اندر رسوا ہوئے. یہی حال ہمارا ہے. اگر ہم نفس کی خواہشات جو غیر شرعی ہیں ان پر چلیں گے تو پٹیں گے, اللہ کی طرف سے مار پڑے گی. ہاں اگر مالک کی اجازت مل گئی, ہاں یہ کام کر لو, یہ نفس خواہش, اس نفس نے یہ کی ہے, یہ تمہارے لیے صحیح ہے, یہ اس پر عمل کر لو, یہ دے دو, یہ نفس کو یہ چیز دے دو, یہ نفس یہ خواہش کر رہا ہے, چلو یہ دے دو. اگر مالک کی اجازت سے تم دو گے, اللہ کی اجازت سے تم دو گے تو پھر پٹائی نہیں ہوگی, وہ چیزیں تمہارے لیے جائز ہو جائیں گی. ان نفس کی خواہشات پر عمل کرنا صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر مالک کی اذن نہیں ہوگا, رب کائنات کی جو تمہارا حقیقی مالک ہے, اس کی اجازت کے بغیر نفس کی خواہشات پر عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, اللہ کی طرف سے عتاب ہوگا, اللہ کی طرف سے مار پڑے گی تمہارے اوپر. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ اپنے نفس کی جو خواہشات تم چھوڑو گے اس کے اندر بعض دفعہ تمہیں تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, لیکن گھبرانا مت, اس سے انجام اس کا بہتر ہوگا, اس کا انجام بہتر ہوگا. اور یہاں جو تکلیف آئے گی وہ ایسی تکلیف ہے تمہیں دنیا بھی رسوا کرے گی, آخرت میں رسوا کر دے گی. لیکن حق کی اطاعت کے اندر اور نفس کی خواہش چھوڑنے کے اندر جو تکلیف آئے گی وہ تکلیف تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گی اور آخرت میں بھی تمہیں عزت دے گی. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو کہ یہ اللہ کی عادت جاری ہے, یہ قدرت کا نظام ہے, یہ کہ جو اس کی اطاعت نہیں کرتا, اس کی فرما برداری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ذریعے ان کو سزا دلواتا ہے. جس طرح یہاں اس کے دشمن باغباں کے ذریعے سزا دلوائی ان تینوں کو, یہاں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, اس چمنستان ہے جہاں کے اندر بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرتے ہیں, جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ان کو استعمال کرتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اور ان کے ذریعے سزا دلواتا ہے. آج امت مسلمہ کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا. اللہ کی نافرمانیوں میں کس طرح پڑے ہوئے ہیں, عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں, بدماشیوں میں پڑے ہوئے ہیں, بے حیائی میں پڑے ہوئے ہیں, کرپشن کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس کی سزا کس طرح مل رہی ہے کہ اللہ دشمنوں سے ہمیں پٹوا رہا ہے. جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں, وہ ہمیں مار رہے ہیں, پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا, پھر بھی عقل نہیں آ رہی ہے
کہ ہم کم سے کم اللہ کی طرف تو رجوع کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ یہ جو ظالم حکمراں مسلط ہیں، یہ جو اللہ کے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، یہود و ہنود، اور ان کے ہم غلام بن گئے ہیں، یہ سزا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیا کہ وہ ہماری پٹائی کر رہے ہیں اور ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو ذلت سے مسلمان دوچار ہونے اللہ، اس ذلت سے ہم بچ جائیں۔ ہم علینا الا البلاغ المبین۔